اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سامعین محترم، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت معصوم قم آپ تمام حضرات کو بہت زیادہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا من زارہا فلہ الجنہ، جو کوئی بھی معصوم قم کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا من زارہ عمتی بقم فلہ الجنہ، جو کوئی میری پھوپھی معصوم قم کی زیارت کرے قوم میں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مرحبا باخواننا من اہل القوم، مرحبا ہمارے بھائی اہل قوم کے لیے، انہوں نے مولا کی جانثاری دی، ان کے ساتھ رہے۔ فإن اللہ حرما وہو مکۃ، اس لیے کہ قوم ہم اہل بیت کا حرم ہے، ہمارے شیعوں کا حرم ہے، اور ان قریب اس شہر میں میری اولاد میں سے خاتون جس کا نام فاطمہ ہوگا دفن ہوگی، جو شخص ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان زیارتها تعادل الجنہ، بے شک معصومے کی زیارت جنت کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قوم میں خاتون میرے فرزند سے ہوں گی، ان کا نام فاطمہ دختر موسیٰ ہوگا، رحلت کریں گے اور شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے معصوم قوم کے ذریعے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا یا سعد من زارہا فلہ الجنہ او ہوا من اہل الجنہ، اے سعد جو بھی ان کی زیارت کرے گا جنت کے لیے یا وہ اہل بہشت میں ہوگا۔ خود امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا من زار المعصوم بقم کمن زارنی، جو قوم میں معصوم قوم کی زیارت کرے اس نے اصل میں میری زیارت کی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری زیارت کو نہیں آ سکتا، میرے بھائی کے رے شہر میں یا میری بہن کی قوم میں زیارت کرے، اے میرے زیارت کا ثواب ملے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من زارہا عارفا بحقک فلہ الجنہ، جو کوئی بھی ان کی زیارت کے لیے جائے ان کے حق کو پہچانتا ہو تو ان کے اوپر جنت واجب ہے۔ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ الشان من الشان، اے فاطمہ معصومہ میری جنت میں جانے کی شفاعت کریں، آپ کا مقام پروردگار کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا درجہ معصوم قوم کا ہے۔ کم از کم جو ہے 10 حدیثیں اور بہت سی مستند حدیثیں جناب معصوم قوم کے ذریعے۔ حدیث غدیر اس کی راوی بھی معصوم قوم اور سلسلہ فاطمہ سے ہے، انہوں نے ان کی بیٹی فاطمہ، انہوں نے ان کی بیٹی فاطمہ، انہوں نے ان کی بیٹی فاطمہ، اور اسی طریقے سے بہت سی حدیثیں ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت کے بعد کسی نبی علیہ السلام یا اولیاء کی زیارت کی اتنی تاکید اور رغبت اور سفارش نہیں کی گئی جتنی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کا حکم ہے۔ 3 معصوموں نے آپ کی زیارت کی طرف رغبت دلایا، شوق دلایا۔ حیرت کی بات ہے کہ ان تاکیدوں میں وہ روایت بھی شامل ہے جو آپ معظمہ بھی ہیں، شفیعہ بھی ہیں، روز جزا کی مالک کی بارگاہ میں سفارش کرنے والی ہیں، ان کی ولادت سے پہلے بیان کی گئی ہے یہ ساری صفات۔ انہی کی روایت میں وہ روایت بھی شامل ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تب ارشاد فرمائی جب آپ کے فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ کی زیارت کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب 3 معصوم زمان نے جنت معین کی ہے، اور فرمایا اہل بہشت ہوگا، بہشت اس کے لیے ہوگی، اس پر جنت واجب ہے۔
اور آپ کی زیارت جنت کے برابر ہے، آپ کی زیارت امام رضا کی زیارت کے برابر ہے۔ بہت سی حدیثیں وارد ہیں، آپ کی زیارتیں میں انبیاء اور مرسلین ہیں، جو ان کے صفات اور کمالات ہیں وہ معصوم قوم میں موجود ہیں۔ معصوم قوم آج بھی دنیا کے لیے سب سے بڑی شفیق، مہربان اور کریم اہل بیت، بغیر مانگے دے دے، اور کتنے واقعات روزانہ ان کے در سے ظاہر ہوتے۔ آج بھی اگر انسان معصوم قوم کے ذریعے کوئی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جا کے انسان پریشان رہا تو معصوم قوم نے اسے بشارت دی کہ تم قوم آ جاؤ، ہم تمہیں شفا دے دیں گے۔ معصوم قوم کی بارگاہ میں اگر انسان حاضر نہیں ہو پا رہا ہے تو معصوم قوم کے نام پہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور اس نماز کی بڑی اہمیت ہے کہ سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ رحمان، قنوت میں اپنے مومنین کی پریشانیاں، اپنی پریشانیوں کو بیان کرے، معصوم قوم سے جو ہے مناجات کرے، اور بہترین مناجات مکارم الاخلاق عالیہ مضامین کی زیارت ہے، ان سے واسطہ دے۔ معصوم قوم کو ہدیہ تسبیح پڑھ کے اگر انسان کوئی دعا مانگتا ہے تو معصوم قوم اسے جلد از جلد قبول کرتی ہیں اور اس کی تمام حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تمام حاجتوں کے ساتھ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت بھی اس بات کی علامت ہے کہ معصوم قوم نے بڑی تاکید کی ہے آخری امامت کی اور ان کے انتظار کی۔ تو اس طریقے سے آپ کی فضیلتوں میں بے انتہا فضیلت ہے۔ کبھی آپ نے لوگوں کو گھر دیا، کبھی شفا دیا، کبھی زندگیاں دیں، کبھی برکتیں دیں، اور آپ کے صفات اور کمالات یقیناً آپ کو معصومہ قرار دیا گیا۔ اور کتنے لوگوں نے آیت اللہ مرشی نجفی جو عمل کرتے ہیں اور مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کی زیارت کہاں کروں، ان کو کہا جاتا ہے قوم جائیے، جا کے معصوم قوم کی زیارت کرو، تمہیں زیارت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اجر و ثواب ملے گا۔ معصوم قوم اپنے چاہنے والوں سے بے پناہ محبت کرتی، کوئی بھی پھنس جائے جا کے معصوم قوم سے کہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ مردہ خانہ جانے کے بعد وہ پرچی لیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لانے کے بعد بھی معلوم معصوم قوم نے اس آدمی کو زندہ کر دیا، ان کو زندگی دے دی۔ امام زمان اور زیارت معصوم قوم بہت زیادہ ہے۔ بی بی کی نصیحت، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آتے ہیں، امام زمان بی بی معصومہ سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے واقعات موجود ہے۔ حضرت معصومہ اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک کہتے ہیں کہ حجت الاسلام علی اکبر مہدی پوری نے، ان کے دوست نے یہ خواب ان سے نقل کیا کہ ایک رات میں حرم معصومہ میں تھا، دیوار کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا، اسی دوران اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ سید بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں اور امام زمان تشریف لائے ہیں، اور میں بھی نزدیک گیا۔ حضرت اسی دوران زری کے نزدیک چلے گئے، میں نے وہاں جا کر اپنی حاجت ان سے طلب کی تو آپ نے فرمایا لا انا ما اجا سرہ علی عمتی، میں اپنی پھوپھی کے ہوتے ہوئے جسارت نہیں کر سکتا اس وقت معصوم قوم سے مانگوں۔ میرے عزیزوں، حکم ہے کہ معصوم قوم سے رابطہ رکھو، دعا مانگو، بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ خاص طریقے سے آج کے اس بیماری کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں ہمیں خاص طریقے سے پہلی تاریخ ہے ذی الحج کی، تو پہلی تاریخ کی نماز اس کی بڑی اہمیت ہے، اور معصومین نے اس کی بہت اہمیت بتائی ہے۔ وہ پہلی تاریخ کی نماز پڑھیں اور معصوم قوم سے دعا مانگیں کہ ہر ماہ کے پہلے دن کی نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے ماہ کی سلامتی کی حاصل کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نئے مہینے کی پہلی
تاریخ کو 2 رکعت نماز ادا کرے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل اللہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا ہے، اور نماز کے فوراً بعد جائے اور نماز پر بیٹھے ہوئے صدقہ دے۔ اگر ایسا کر لیا ہے تو گویا اس نے حق تعالیٰ سے اس مہینے میں اپنی سلامتی کی خرید لی ہے۔ اور بعض روایت میں منقول ہے کہ اس نماز کے بعد یہ دعا پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، زمین میں ہر چیز کا رزق ہے، رزق کے لیے بے انتہا ہے، اور معصوم قوم سے واسطہ دے کے اگر مانگے تو بے انتہا ہے۔ اور رب انی مغلوب فانتصر، رب علا انزلنی من خیر فقید، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اولاد کے لیے، رزق کے لیے، شفا کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے بہت عظیم عمل ہے۔ معصوم قوم کی بارگاہ میں جائے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو حکم ہے کہ انسان دور سے بیٹھ کر، اور اس کے بعد اگر دور ہے تب بھی تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھے، معصوم قم کو حوالے کرے، اور اس کے بعد معصوم قم کی زیارت پڑھے، اور یا معصوم قم اشفعی لی فی الجنہ، اور یقیناً آپ کو جناب سیدہ کا واسطہ، جناب خدیجہ کا واسطہ اپنی دعا اور حاجت مانگے، انشاءاللہ جلد از جلد قبول ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز جناب معصوم قم کے اگر پڑھ کر انسان اس دور مشکل میں، یا ہر دور کے مشکل میں، یا روزی روٹی، پریشانیاں، دکھ درد، حالات، بے عزتی، رسوائی، ذلت ہو رہی ہے، کامیابی کہیں نہیں ہے، تو 2 رکعت نماز، 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رکعت میں 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور کوثر پڑھنے کے بعد نماز تمام کرے 2 رکعت پہ، اور 1 تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھے، اور 1 زیارت جناب معصوم قم پڑھے، اور دعا مانگے تو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد کوئی صدقہ دے دے، کوئی خیرات کر دے، یا کچھ بھی نکال دے، بیماری کے لیے سب سے مجرب عمل ہے، سب سے زیادہ کامیابی کا عمل ہے۔ خداوند عالم اس عظیم ولادت با سعادت ہمارے لیے باعث برکت قرار دے، سکون اطمینان کی زندگی میں رحمت فرمائے، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور دنیا کے ہر شر تکلیفوں سے ہمیں نجات دے دے، اور معصوم قوم کی زیارت اور ان کے بھائی کی زیارت، آئمہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو بھی حاجات رکھتے ہیں خدا قبول کرے، بہت عظیم ولادت ہے، خدا آپ کو شاد، خرم، خوش و خرم رکھے، آباد و شاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔